إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مکمل سورہ سورہ اخلاص کی یا سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبے میں
اسی سورہ اخلاص سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اس سورہ کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ عام طور سے جب بھی کسی سورہ کا نام رکھا گیا، اس سورہ میں اس قسم کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جسے اس سورہ کا نام قرار دیا جاتا ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس سورہ کا نام سورۃ المعوذتین ہے کہ ان دونوں سورتوں میں اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے ہر قسم کی مخلوقات کی شرارت سے بچنے کے لیے۔ سورہ مسد، جسے سورہ لہب کہیے، سورۃ اللہب، اس میں تبت یدا ابی لہب و تب، یہ لفظ لہب موجود ہے، اسی لفظ لہب کو اس سورہ کا نام دیا گیا۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، لفظ نصر موجود ہے، اسی لفظ نصر کو اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ سورۃ الکافرون، یہاں لفظ کافرون موجود ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام الکافرون رکھا گیا۔ البقرہ، گائے کا تذکرہ ہے۔ آل عمران کا تذکرہ ہے۔ نساء، عورتوں کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے ان سورتوں کا نام ان الفاظ کی بنیاد پہ رکھا گیا، یہ ہم نے آپ نے نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اشارہ پا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا تھا۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، اس سورہ کا پہلا نام ہے سورہ اخلاص۔ یہاں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی لفظ اخلاص نام کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا۔ پھر وجہ کیا ہے؟ اس سورہ میں خالص اللہ کی توحید کا بیان ہے، اسی خالص توحید کی بنیاد پر اخلاص اس کا نام رکھا گیا۔ دوسرا نام ہے سورہ قل هو اللہ احد، اس کی پہلی ہی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا نام دے دیا اور اس کا نام ہو گیا قل هو اللہ احد۔ یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ اس سورہ کے نزول سے متعلق دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے کہا یہ سورہ مدنی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں اس سورہ کا نزول ہوا، اور دونوں سے متعلق احادیث موجود ہے جس کی بنیاد پر اس قسم کا نام رکھا گیا، اور اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف پایا گیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اس سورہ کے نزول کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ تفسیر کی دنیا میں اسے شان نزول کہتے ہیں۔ کس بنیاد پر کوئی سورہ یا کوئی آیت نازل ہوتی ہے، جس وجہ سے نازل ہوتی، اس وجہ کو شان نزول کے طور پر جانا جاتا ہے، اور جب نام رکھا جاتا ہے تو اس کو وجہ تسمیہ کہتے ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول سے متعلق جو احادیث ہے، ان احادیث کی بنیاد پر مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ مکی ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ سب لوگ مانتے ہیں کہ مکی ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ مدنی بھی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا۔ یہ سورہ حقیقت میں مکہ ہی میں نازل ہوئی تھی،
اور اس وقت نازل ہوئی تھی جب شروع میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے نتیجے میں ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ توڑے جاتے تھے. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بات سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے اور آپ جانتے بھی ہیں. جب یہ ایمان قبول کیے تھے تو یہ جن کا غلام تھے، یہ ان کا جو آقا تھا، اسلام لانے کی جرم میں ان کی گردن میں پٹا باندھ کر عرب کے ریتیلی اور پہاڑی زمین پر انہیں کھسیڑا جاتا اور کبھی کبھی ان کے سینے پر بھاری سل رکھی جاتی. مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایمان سے پھر جائے. اس وقت ان کی زبان سے جملہ نکلتا تھا عہد عہد عہد. اسی لفظ قل هو اللہ احد کا لفظ عہد ہے جو ان کی زبان سے بار بار نکل رہا تھا. اس مناسبت سے یہ سورہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے اور جس کی دلیل یہ ہے. دوسری بات، اس سورہ کے نزول سے متعلق بات کیا ہے اسے یاد رکھیے. کفار و مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ جس اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اس اللہ کا نسب نامہ بیان کیجئے. اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا خاندان کون ہے، یا اس کے بعد ان کا بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے، بیوی کون ہے. یہ بات کا بھی سلسلہ بتائیے اور پہلے کا سلسلہ بتائیے. اہل عرب کا اپنا طریقہ تھا، کسی آدمی کو سردار ماننا ہو، کسی کی بات ماننی ہو تو پہلے اس آدمی کی تحقیق کرتے تھے کہ وہ آدمی کیسا ہے. وہ اسی مناسبت سے اللہ کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کیا کہ محمد جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے تو کہاں سے آیا ہے، اس کے باپ دادا کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کون ہے، وہ کہیں سے آیا ہے یا پھر اس کے بعد ان کی نسل چلی ہے کہ نہیں چلی ہے، یہ تفصیلات بتلائیے. اچھا اللہ بنا ہے تو سونا کا بنا ہوا ہے کہ چاندی کا بنا ہوا ہے کہ تانبا کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے یا کس چیز کا بنا، اس کی وضاحت کیجئے. اس انداز کی بہت ساری باتیں اور بہت سارے سوالات لوگ کر رہے تھے. اس کے جواب میں اللہ نے اس سورہ کا نازل کیا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں شان نزول کفار و مشرکین کی جانب سے اللہ کے نسب نامے کا سوال، اور اس کے جواب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل سورہ اخلاص کو نازل فرما دیا. مدنی ہونے سے متعلق بات کہاں سے آئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں کے یہودیوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں اس اللہ کا نسب نامہ بیان کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سورہ اخلاص سنا دو. اسی کو کچھ لوگوں نے کہا کہ دوبارہ سورہ اخلاص کے نزول مدینہ میں، حالانکہ وہ سورہ پہلے سے موجود تھی. اب ایک آدمی کو سوال کرتا ہے وہی باتیں دوہرا دی جاتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی مجلس میں اس کی تقریر ہوئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ان کی تقریر ہو چکی تھی. تو صحیح بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص مکی ہے، مکہ کے دور میں اس کا نزول ہوا ہے اور وہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں یہ سورہ نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. اس سورہ سے متعلق کچھ فضیلت یاد رکھ لیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے معمول تھا جب حج اور عمرہ کیا کرتے تھے تو طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے تھے اس 2 رکعت کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. اسی طریقے سے مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھتے تھے ان 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. اور اسی طریقے سے فجر کی بعد والی 2 رکعت سنت سے متعلق بھی دستور تھا کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان دونوں سورتوں کی اہمیت کیا ہے. اس اہمیت کو اس طرح سمجھیے،
کہ سورہ کافرون کو ربع قرآن کا چوتھائی، قرآن کا چوتھائی حصہ 1/4، اور سورہ اخلاص کو 1/3 ثلث قرآن کہا گیا ہے، یعنی 3 میں کا تیسرا، 3 حصہ میں سے ایک حصہ یہ سورہ اخلاص پر مشتمل ہے۔ ایک فضیلت اس طرح بھی یاد رکھیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے پاؤں میں کسی بچھو نے کانٹا یا سانپ نے ڈس لیا، آپ نے نماز سے فارغ ہو کر کہا کہ ڈنک مارنے والا بچھو بھی عجیب چیز ہے، وہ مصلی کو بھی نہیں دیکھتا، کسی اور کو بھی نہیں دیکھتا، جہاں چاہتا اپنا ڈنک مار دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا پانی اور نمک، اس پانی نمک کو ملا کر کے جہاں ڈسا تو وہاں ملتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے جا رہے تھے۔ گویا سانپ کے ڈسنے یا بچھو وغیرہ کے ڈسنے پر علاج کے طور پر حدیث رسول کے مطابق وہاں نمک پانی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سورہ سے متعلق ایک بات اور یاد رکھیے گا، ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں امیر بنا کر بھیجا۔ ان کا طریقہ اپنا یہ تھا کہ وہ نماز پڑھاتے تھے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھتے تھے، اور اس کا خاتمہ سورہ اخلاص پہ کرتے تھے، یعنی 2 سورہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کے سوا 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ تو جو لوگ شامل تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اس کو چھوڑ دیجیے، آپ ایک ہی سورہ پہ اکتفا کر لیجیے۔ تو انہوں نے کہا سنو، میں امام ہوں، جب تک میری امامت ہے میں ان دونوں سورتوں کو پڑھتا رہوں گا، یعنی سورہ اخلاص کو ضرور شامل کروں گا۔ میری امامت تمہیں پسند نہیں ہے مجھے ہٹا دو، لیکن جب تک میں امام رہوں گا میں پڑھتا رہوں گا۔ اس اندازہ لگائیے اس سورہ کی اہمیت کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کے آئے تو صحابہ نے شکایت کی کہ سارا معاملہ تو بڑا اچھا رہا، لیکن امام صاحب سے نوک جھوک ہو گئی تھوڑی سی۔ کیا بات ہوئی؟ ان سے ہم لوگوں نے کہا کہ سورہ کو بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا رکھو اپنی امامت، ہمیں نہیں چاہیے، امامت کریں گے تو اس سورہ کو ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ ماجرا کیا ہے، آخر اس سورہ کی کو اہمیت اتنا زیادہ کیوں دیتے ہو اور کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس سورہ سے مجھے محبت ہے، بخاری کے الفاظ، اس سورہ سے مجھے محبت ہے۔ کہا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت تم کو جنت میں لے جائے گی۔ گویا اگر کوئی آدمی چاہے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں دوسری سورتوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے شامل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت پہنچی، آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی سراہنا کی ہے کہ سورہ کی محبت کے نتیجے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، بہت سے لوگ اپنی بہت ساری باتیں اپنے اماموں سے منوانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر امام کو صحیح بات بولتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے، اس راستے میں رخاوت مت ڈالیے، اس راستے میں رخنا اندازی مت کیجیے۔ بعض صحابہ نے اس صحابی پر اس طرح سے ایک طریقے سے رخنا کیا اور بات کی کہ سورہ کو چھوڑ دیجیے، طویل ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں میری امامت پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جاتا ہوں۔ اگر کوئی انسان حق بات بولتا ہے اور حق بولنے کے نتیجے میں کسی کو شکایت و تکلیف ہوتی ہے، وہ بول سکتا ہے کہ میری امامت آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا راستہ آپ لیجئے یا ہم اپنا راستہ لیتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں اس سورہ کی فضیلت کے تعلق سے ہمارے سامنے آئی۔ علاوہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان کو شرک سے بچنا ہو، جس انسان کو شرک سے بچنا ہو تو رات میں سونے کے وقت میں قل یا ایھا الکافرون ضرور پڑھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا، آپ لوگوں سے کہا کرتے تھے قل یا ایھا الکافرون، ایک ہو گیا، ایک روایت میں ہے کہ قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی قل هو اللہ احد،
قل اعوذ برب الناس فلق اور قل اعوذ برب الناس یہ صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیا کرو. گویا جو انسان ان سورتوں کو صبح شام پڑھتا ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے. یہ سورت ان کے لیے کافی ہے عبادت کے واسطے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھنے کو بھی کہا, معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کو بھی کہا, اور ساتھ ساتھ سورہ قل یا ایھا الکافرون کو بھی پڑھنے کو کہا. گویا رات میں سونے سے پہلے ان سورتوں کو پڑھ لیجئے. وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جان لیجئے گا اور مان لیجئے گا تو شاید کبھی ان سورتوں کو چھوڑیں گے نہیں آپ. صبح سے لے کے شام تک ہمارے آپ کے کارنامے کیسے رہے ہوں. شام کے وقت میں انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ توحید میں کچھ خلل تو پیدا نہیں ہو گیا, کہ شرک کی کسی اعتبار سے آمیزش تو نہیں ہو گئی ہے, کہ اس توحید و شرک کے درمیان ملاوٹ تو نہیں, اختلاف تو نہیں ہو گیا. ان تمام غلطیوں کو اور ان تمام اختلافات کو یا اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ایمان کو صحیح رکھنا ہو اور توحید پہ مشتمل ایمان بنائے رکھنا ہو اور شرک سے اپنے آپ کو بیزار رکھنا ہو تو سورۃ الاخلاص کی بھی تلاوت کر لو, سورہ ناس اور سورہ فلق کی بھی تلاوت کر لو, اور ساتھ ساتھ سورہ قل یا ایھا الکافرون کو بھی پڑھ لیا کرو. ایک تو یہ بات ہوئی, یہ تو سورہ اخلاص اور سورہ کافرون سے متعلق ہوئی. بات کی دو سورتیں پڑھنے کے بعد انسان حیران و پریشان رہتا ہے. عام طور سے انسانی مجبوری بھی آتی ہے, انسان کی جانب سے پریشانی آتی ہے, کسی کے نظر لگنے کا خطرہ رہتا ہے, کسی پہ جادو کا اٹیک ہوتا ہے, کہیں عصبی اور جناتی حرکتیں نمودار ہوتی ہیں. کبھی انسان سویا ہوا ہے اور سوئے ہوئے حالت میں کسی نے غفلت میں حملہ کر دیا, اس قسم کی ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین کی ہے جانے انجانے میں اگر تم اس طرح کی خرابیوں سے دوچار ہو سکتے ہو, ان خرابیوں سے بچنے کے لیے ایک نسخہ میں تمہیں ضرور بتلاتا ہوں, اس کی تلاوت کر لو, اسے پڑھ لو اور یقین رکھو کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ صورت تمہارے لیے کافی ہوگی. تمہارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا, تمہیں گزن اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا. شرط ہے اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے. تو سورہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ پڑھ جائیے تو اندازہ ہوگا کن کن چیزوں سے پناہ میں آنے کی بات کہی گئی. انسان ہوگی جنت من الجنت والناس. انسان کسی کو نظر لگاتا ہے, انسان کسی بھی حاسدانہ نگاہ ڈالتا ہے, انسان کسی کی عداوت و بغض و عناد اور حسد کی بھٹی میں جلتا ہوا اسے خاک کرنے کی کوشش کرتا ہے, مگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے اسے کون چکھے. شیخ سعدی نے اس پر ایک شعر کہا ہے, توانم آنکھ نیا زارم اندروں کسے, توانم آنکھ نیا زارم اندروں کسے حسود راچ کنم کہ ز خود برنج درست. میں اپنی جانب سے کوشش کرتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, لیکن میں حاسدوں کو کیا کروں, وہ تو جل بھن کے خود کباب ہو رہا ہے, اس کو تو ہم کچھ کرنے نہیں آ رہے ہیں. وہ تو جل رہا ہے, وہ حسد میں ہے, وہ بغض میں ہے, وہ عناد میں ہے, عداوت میں ہے, دشمنی میں, وہ اسی بھٹی میں جل رہا ہے. وہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. جس طرح شمع جلانے والا شمع موم بتی جلاتا ہے, اگر پتنگے اور پروانہ اس پر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو اس کو ہٹاتے بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ حال ان کا ہے کہ حسد کرنے والے انسان حسد کی بھٹی میں جل رہا ہوتا ہے, اور جب اس کی جلن اپنی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو پانچنا شروع کرتے ہیں, چگلی کھانا شروع کرتے ہیں, لگائی بجھائی کرنا شروع کرتے ہیں, اس نکر پہ اس نکر پہ, اس کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا شروع کرتے ہیں. وہ در حقیقت اپنے اندر کی عداوت و بغض کی آگ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. آپ بھی جل کے راکھ ہو جائیے. یاد رکھیے گا اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہے گا کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. بہرحال تو اگر آپ سونے جا رہے ہیں تو سونے سے پہلے قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اور قل یا ایھا الکافرون ضرور پڑھ لیا کیجئے. یہ ساری صورتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی اور اللہ کے فضل و کرم سے اب محفوظ و موسوم ہو جائیں گے. لوگ نقصان پہنچانا بھی چاہیں گے تو نہیں پہنچا سکتے. یہ اس سورہ کی کچھ فضیلتیں اور حکمتیں. اب آئیے ترجمے کی طرف آتے ہیں. سوال ہوا تھا آپ کا رب کیسا ہے, آپ کے رب کا ماں باپ کا نام کیا ہے, آپ کے رب کی بیوی بچوں کا نام کیا ہے,
آپ کا رب آیا کہاں سے ہے؟ آپ کے رب کی ولادت کیسے ہوئی ہے؟ وہ سونے کا بنا کہ چاندی کا بنا، تانبے کا بنا کہ لوہا کا بنا؟ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے سوچتا ہے۔ مٹی سے بنے ہوئے مورتیوں کو پوجنے والے اور کیا سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کون ہوتا ہے؟ وہ سوچا جس طرح ہم مٹی سے بناتے ہیں، پتلا بنا دیا اور اس کے سامنے پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا، یہ ہمارا خدا۔ یہ مشرکین نے بھی کیا، اور بعد میں کچھ اہل کتاب یہود و نصارہ نے بھی اسی اندازے کچھ باتیں رکھی، ابھی تفصیل آئی ہے۔ جب سوال ہوا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجیے، آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، جواب کیا ہے؟ اب سورہ اخلاص کو معنی و مطلب کے ساتھ یاد رکھیے۔ قل، یہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہہ دیجئے، سوال چونکہ آپ سے کیا گیا ہے آپ اس کا جواب دیجئے۔ قیامت تک جن جن لوگوں سے سوال کیا جائے گا آپ کے رب کا حال کیا ہے، آپ کے رب کی پوزیشن کیا ہے، آپ کے رب کا ادب و احترام کیوں کیا جائے گا، آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا ہے، آپ کے رب کی اولاد کیا ہے، کون ہے، آپ کے رب کا نسب نامہ کیا ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے قرآن مقدس پر ایمان رکھنے کے نتیجے میں انہیں سنائیے قل هو اللہ احد۔ ایک بات اور یاد رکھیے، پھر اس کے بعد تفسیر میں جاتے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا۔ حدیث رسول میں آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ اخلاص قرآن کا ایک تہائی حصہ پر مشتمل ہے، ایک تہائی حصہ کے برابر یہ سورہ اخلاص ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی انسان قرآن کو رات میں قرآن ختم کرنے سے بھی عاجز ہو گیا؟ رات میں ایک قرآن ختم کرنے سے بھی عاجز، مسلم کے الفاظ ہے۔ تو آپ نے صحابہ نے کہا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں پورا قرآن کیسے پڑھیں گے 30 پارہ؟ اس سوال کو یاد رکھیے گا، بعد میں جواب آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لو، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب قرآن مت پڑھیے، بار بار 3 بار قل واللہ پڑھتے رہیے، آپ کا قرآن ختم ہوتا جائے گا۔ تو تراویح کی نماز میں جھنجھٹ مت کیجیے گا، ہر روز آپ کا کتنا بار قرآن ختم ہو جائے گا، 3 بار ہر رکعت میں پڑھوا دیجیے سورہ اخلاص، آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس سوال کو مد نظر رکھیے، کیا جب آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان اس بات سے بھی عاجز ہو گیا کہ رات میں قرآن ختم کر لے، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ 30 پارہ کا قرآن ہے، ایک رات میں کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو ایک رات میں قرآن ختم کرنا اچنبھا پن معلوم ہوا۔ یہاں بزرگوں کے نام پر بزرگی پھیلائی جاتی، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے پورا قرآن پڑھ لیا جاتا، دوسرے ٹانگ پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ لیا جاتا، ہاتھ میں قرآن لے کے پانی میں ڈوبتا ہوا قرآن پڑھ لیتا ہے، سورج کو دیکھتا ہوا قرآن پڑھ لیتا ہے، اور عقیدہ کیا رکھتا ہے؟ یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے۔ صحابہ سے بڑھ کے کوئی بزرگ ہے؟ بس صحابہ کرام نے تو اعتراض کیا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بدلائی، اس کی تفصیل بدلائی، اس کی تعبیر کر کے بدلائی کہ یہ ثلث قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے، 3 بار اسے پڑھ لو گے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، ثلث قرآن کیوں کہا گیا؟ وجہ ہے قرآن میں بطور خاص 3 مضامین بیان کیے گئے، بہت سارے مضامین ہیں لیکن بطور خاص 3 مضامین بیان کیے گئے، اور وہی 3 مضامین عام طور سے آپ سنتے ہیں الاصول الثلاثہ، یہ بھی ایک بھوت چڑھا ہوا اصول ثلاثہ کا، ہر جگہ اصول ثلاثہ اصول ثلاثہ، بھائی کتاب اصول ثلاثہ الحمدللہ ہے، اب کتاب اللہ کیوں نہیں پڑھتے کہ اصول ثلاثہ کے درس میں اتنا فدا رہتے ہیں؟ یقیناً وہ اصول ثلاثہ میں شامل ہے۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی باتیں آ گئی، کسی مخصوص کتاب کی تلاوت ہو جاتی ہے، کوئی کتاب کا مخصوص کتاب کی وہ تلاوت کرتے ہیں، دوسرے تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی اپنے عالموں کی بڑی شخصیت کے مد نظر رکھتے ہو ان کی ایک کتاب کے جگہ جگہ درس دیتے ہیں، ہم اس کی تردید نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، اسے خراب نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ چیز تو آپ کو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہاں سے لیجئے نا۔ الاصول الثلاثہ کیا ہے؟ 3 اصل، 3 بنیاد، اور یہی 3 بنیاد قرآن مجید میں موجود ہیں۔
اس قسم کی کتابوں کی کہ جو درس و دروس ہوتے ہیں وہ پورے قرآن کے درس سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چند باتیں تمہارے سامنے آ گئی ہے. پورا قرآن ثلث قرآن اور تینوں مضامین کو بیان کرنے پر مشتمل پورا قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ ایک مضمون ہے توحید، ایک مضمون ہے رسالت، ایک مضمون ہے آخرت. یہی تین مضامین پورے قرآن کے خاص مضامین ہیں اور اسی کی ارد گرد میں ساری چیزیں ہیں. توحید، رسالت، آخرت. آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا. اللہ کے لیے دین کو خالص مانا، یعنی اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو خالق و مالک مان لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا. یہ ہے توحید. اسلام کو آپ نے دین مان لیا، یہ دوسرا حصہ. اور اللہ کی جانب سے دین پہنچانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ان کی رسالت کا آپ اقرار کریں گے. یہ ہے رسالت. تو توحید، رسالت، آخرت، ان تین مضامین کو قرآن میں بڑے اچھے پیرائیں میں بیان کیا گیا ہے. ان تینوں میں سے ایک توحید ہے. تو توحید کو بطور خاص سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا تو تین میں سے ایک مضمون بیان ہوا. اسی لیے کہا جاتا ہے ثلث قرآن ہے. بات سمجھ لیجئے، سورہ اخلاص کو ثلث قرآن، ایک تہائی قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ پوری سورہ مکمل توحید پر مشتمل ہے. اب آئیے اس کی تفسیر کی طرف. قل هو اللہ احد. اے سوال کرنے والو، میرے رب کا نسب نامہ معلوم کرنے والو، سنو، وہ اللہ ہے اور یکتا ہے. اللہ یکتا ہے. جب ہم نے یکتا کہہ دیا، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے، نہ اس کا ماں باپ ہے نہ اس کا بیٹا بیٹی، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی جوڑو ہے. قل کہہ دیے هو اللہ احد. اللہ کہہ سکتے تھے، ہوا بڑھا کر یہ ضمیر شان کہا جاتا ہے. کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لفظ ہوا بڑھایا جاتا ہے. تو کہا قل کہہ دیے هو اللہ احد. وہ اللہ جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ تو سنو میرا جواب، وہ اللہ ہے جو یکتا ہے. یکتا کہہ کے بتا دیا. اس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، اس کے بعد بھی کوئی نہیں رہے گا. اس کی اور وضاحت کی. احد اور واحد دونوں الفاظ استعمال ہوتے ایک کے لیے. احد فی ذاتہ، واحد فی صفاتہ. اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کے لفظ احد ہے، اور اللہ اپنی صفات میں ایک، اس کے لفظ واحد ہے. اس لیے واحد کسی اور کے لیے بولا جا سکتا ہے لیکن احد کسی اور کے لیے بول نہیں سکتے ہیں. احد تو اللہ کی ذات میں احدیت کا نام ہے، اکیلا ہونے کا نام، یکتا ہونے کا نام ہے. کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیے کہ وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اکیلا ہے. تم نے پوچھا اس کے باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، کہاں سے آیا، کیسے بنا، کیسے رہے گا، اس کے بعد کیسے چلے گا، اس کی وراثت کیسے چلے گی، اس کو کس کی وراثت ملی، اس کی وراثت کس کے بعد جائے گی. یہ تمہارے سوالات ہیں نا، تو سن لو. وہ تو اکیلا ہے، یکتا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہے. دوسرا، اللہ الصمد. اللہ صمد ہے. اب کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، ترجمہ کرتے ہیں نا، اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، بے نیاز ہے، لیکن لفظ صمد کا صرف بے نیاز ترجمہ کرنا پورے معنی کو ادا کرنے والی چیز نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، سب اس کا محتاج، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لفظ صمد میں شامل ہے. جو اونچائی کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے اسے لیے لفظ صمد بیان کیا جاتا ہے. جو مضبوط چٹان ہوتا ہے اس کے لیے لفظ صمد کا استعمال ہوتا ہے. جو بھاری بھرکم چیز ہو، جس کے اندر کھوکھلا بننا ہو، اس کے لیے صمد بیان کیا جاتا ہے. جس کے بعد ضرورتیں لے کے لائی جاتی ہیں، اہل عرب اس کو صمد بیان کرتے ہیں. جو کسی کا محتاج نہ ہو اس کو صمد کہا جاتا ہے. تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، ساری چیزوں کو شامل کر لیا. اس لیے یاد رکھیے گا، کوئی انسان ڈکشنری کی مدد سے سوچے قرآن سمجھ جائے تو بھول ہے. آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی، عربی سیکھ لو قرآن سمجھ جاؤ گے. وہ صحابہ کرام بے وقوف تھے، ان کو عربی تو نہیں آتی تھی، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھانا پڑا. 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا کہ
کہ ان لوگوں کو عربی نہیں آتی تھی؟ اس لیے عربی سیکھنے کا بہانہ بنا کے سوچا ہم قرآن سمجھ جائیں گے، بیوقوف، حماقت ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے کہ 2-4 کتابیں پڑھ لی، لغت کی کچھ کتابیں یاد کر لی، ڈکشنری کچھ الفاظ یاد کر لیے، ہمیں تو عربی آتی ہے، ہم تو قرآن سمجھتے ہیں، قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی نہیں سمجھیں گے قرآن۔ قرآن سمجھنے کے لیے کتاب اللہ کو سمجھنا ہوگا، سنت رسول اللہ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ قرآن حدیث سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، عربی زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ وہ صرف اشارات کے طور پر اور تائید کے طور پر لی جا سکتی ہے، لیکن اس کی صحیح تفسیر وہی ہوگی جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو حدیث نے بیان کیا ہے۔ سمد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لفظی معنی تو بے نیاز کر دیا، کیا معنی ہوا؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ کے پاس اپنی ضرورت لے کے جاتے ہیں۔ اب غور ذرا سا کر لیجئے، کون سی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے پاس سے نہیں ملے گی؟ اولاد، روزی روٹی، مال و دولت، صحت و تندرستی، عزت و وقار، حیات، زندگی، یہ سب اللہ کے پاس سے ملتی، کسی اور کے پاس سے؟ یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ اس لیے کہا جب آپ نے اللہ الصمد کہا تو اللہ کی صمدیت کا اقرار اس معنی کر کے ہونا چاہیے کہ آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق، فضا میں اڑنے والے مخلوق یا پانی میں تیرنے والے مخلوق یا زمین کی سرنگوں میں رہنے والے مخلوق یا پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہنے والے مخلوق، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب کہیں گے اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کا محتاج نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت میں رکھا ہے، ورنہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اللہ کے 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھیں گے، اس کی کیفیت کیا اللہ کو معلوم ہے۔ انسان سوچے گا اللہ محتاج ہو گیا 4 فرشتوں کا اور 8 فرشتوں کا، نہیں، کہا الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کا محتاج ہے۔ جب محتاجی ہماری ہے، کس بنیاد پہ بڑے بنتے ہو آپ؟ اپنی بڑائی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اس کی صمدیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنی ساری ضرورتوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ الہی تو ہی ہماری مشکلات حل کرنے والا ہے۔ سوال اس کے بعد تھا اچھا اللہ کا ماں باپ کون ہے، نسب نامہ کیا ہے؟ تو قرآن کا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ یہ کسی سے پیدا ہوا، مطلب ان کا بیٹا بیٹی نہیں ہے اور یہ خود کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ بیٹا بیٹی ہونا اس بات کو مستلزم ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ آدمی بیوی کا محتاج ہوگا۔ جب تک بیوی 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں نہیں رکھے گی، اپنے بچے کو جنم کہاں سے دے گی؟ تو مگر مرد محتاج ہے بیوی کا، دونوں کے میل ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ، تم نے اللہ کے بارے میں تصور کر لیا، جبکہ ساری کائنات کا تنہا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ کس کی بیوی اور بچے اور ماں اور باپ کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے سنو لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، ولم یولد، اور نہ یہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کا باپ ہے، کیونکہ اولاد ہونے کے نتیجے میں ان کی وراثت چلے گی، اولاد ان کی وراثت لے گی، اور اگر یہ کسی کی اولاد ہے تو ماں باپ کی وراثت چلے گی، وہ لیں گے۔ یہ تو کہہ رہے تھے اتنا بڑا اقتدار اللہ کو مل گیا، کہاں سے ملا؟ کون دیا بھائی؟ تو جواب یہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا بچہ بھی نہیں، اس سے کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور ساتھ میں کیا دیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سنو کلیئر کٹ بات، اس کے ہم برابر، ہم رتبہ، مثل، مثیل، نظیر، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مثال بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس چھوٹی سی سورت نے توحید کے جو گڑ سکھلائے ہیں، کاش کے مسلمان صرف قرآن مقدس کی سورہ اخلاص کو سمجھ جاتے تو شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے، کبھی توحید کے علاوہ کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، شرک ختم ہو جاتا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ حاجت روائی اللہ کے سوا غیر اللہ سے، مشکل کشائی کے لیے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، پریشانی دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، بارش برسانے کے لیے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، روزی رسانے کے لیے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ 2-4 سال ہو گئے شادی کے، بچہ نہیں ہو رہا ہے تو غیر اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کسی مزارات کی خاک چھانتے ہیں، کسی مندر اور گیجا میں جا کے سر پٹکتے ہیں۔ بھائی اللہ کیا کون سی کمی رہ گئی ہے؟ کیا اللہ کے برابر کوئی ہے؟
اللہ دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے، اور اللہ نہ دینا چاہے کوئی دلا سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، اس کا ہمبلہ کوئی نہیں، اس کا کفو کوئی نہیں ہے۔ اس سورہ نے جو تعلیم دی یاد رکھیے گا، اللہ ایک اکیلا ہے، سارے نظام کائنات کو تنہا چلا رہا ہے، اس کے اس تنہا چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے ممد و معاون نہیں، کوئی اس کی حمایتی نہیں، کوئی اس کا تعاون کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی ضرورت ہی نہیں، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، اور جب صمد ہے اس کے پاس ضرورتیں لے جائی جاتی ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے در کے گدا اور فقیر و محتاج ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ پہلے سے نسب چلی آ رہی ہے، اس گدی پہ فائد ہو گئے اور اس کے بعد ان کی اولاد ہوگی گدی لے لیں گے۔ اس کے باوجود مشرکین نے کیا کہا؟ اللہ کی بیٹیاں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہود بھی ایک قدم آگے بڑھے۔ تم بیٹی کی بات کرتے ہو، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو عیسائیوں نے کہا ہم تم سے کم تھوڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ مذہبی کتاب کے ماننے والے لوگوں کا حال ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اس جمعہ کے بعد والے جمعہ میں وہ تفصیلی بات آئے گی کہ اللہ کے لیے بیٹا بیٹی تصور کرنا کیسا ہے، اور اس قسم کا عقیدہ نظر رکھنے کے نتیجے میں ہمارے عقائد و اعمال کس طرح برباد ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ بہرحال سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ایک ہونے کا یقین دلایا ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، عزت وہی دے گا، ذلت وہی دے گا، حیات وہی دیتا ہے، موت وہی دے گا، چھینے گا وہی اور لے گا بھی اور دے گا وہی، سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور شرکیات سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیجئے، اور دیکھیے کہ دنیا کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ وقتی پریشانی ہو سکتی ہے، ہمارے ایمان کی کمی اور خامی کے نتیجے میں پریشانی میں گھیرے آ سکتے ہیں، ورنہ عقیدے کی بنیاد پر مقابلہ ہو سکتا ہے تو کبھی آپ دریاؤں میں سواریاں دوڑا سکتے ہیں، اور کبھی لاکھوں کے مجمع کو چند افراد کے ذریعے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ صحابہ کی تاریخ پڑھ لیجئے، دشت دو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ سب لگتا ہے کہ کہانی ہے، لیکن کہانی نہیں ہے، صحابہ کی تاریخ پڑھیے گا، اسی توحید پر عقیدگی، مضبوط عقیدہ کی بنیاد پر یہ نعمتیں ان کو ملی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کی الہی ہم جملہ مسلمانوں کو توحید و سنت کا حامل بنا دیں، توحید کے مطابق عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرمہ الہی، جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ہے ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔